جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر چینل 4 کو عمران خان کے بیٹوں قاسم اور سلمان نے انٹرویو دیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پامس میں ملک صاحب ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ انہوں نے کچھ پیشین گوئیاں کی ہیں مریم اور بلاول کے بارے میں، اور اس وقت سب سے پہلے چلتے ہیں گلف کی طرف۔ وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ گلف سے مراد میری یہ ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جل رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے جی کہ مسلسل عمران یہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا، عمران صاحب خان صاحب کی گل کر کر کے نا عمران ہی مجھے نکلتا اور کچھ وہ سوچتے نہیں آپ پہ خان کر دینی میں آپ پہ خان ہوئی والی کوئی رنجا رنجا کر دینی آپ پہ رنجا۔ بٹ اینی وے سو گفتگو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سر کہ اس وقت جو ہے ٹرمپ نے ایک عجیب قسم کا تماشا کھڑا کیا ہوا جو ہماری سمجھ سے بالکل باہر آ رہا ہے۔ کم از کم میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک شخص جو ہے وہ 8 خواتین کی اے آئی کی بنی تصاویر بناتا ہے، پھر ان کو اپنی طرف سے ٹویٹ کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان خواتین کو پھانسی ہونے لگی ہے۔ پھر چند دن کے بعد پھر وہ ان کو پھانسی ہونے لگی ہے، اگر ان کو پھانسی دی گئی بڑا ظلم ہوگا، یہ ٹویٹ کرتا ہے، بچے عورتوں کی تصاویر لگاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ لگتا ہے کہ ساری اے آئی کی بنی فوٹو ہیں انہیں لائیاں نے، تو یہ حرکت اس نے کی ہے۔ پھر وہ جناب ایک ٹویٹ آتی ہے اچھے شہباز شریف کی طرف سے اسے کہا جاتا ہے کہ ٹویٹ کرو مبینہ طور پہ جو کچھ ہمارے پروڈکٹ سامنے آئی ہے، وہ وہاں سے ٹویٹ کرتا ہے کہ جی اچھا چلو تم کہہ رہے تو میں مان جاتا ہوں، تم کہہ رہے تو میں جنگ ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں۔ پھر وہ بندہ ایک ٹویٹ کرتا ہے کہ جی وہ ایک مسیحا بنا ہوا ہے، لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں زندگیاں دے رہا ہے، حضرت عیسیٰ کی طرح کے ایک مسیحا بن کے سامنے آتا ہے۔ کوئی اس قسم کی ٹویٹیں کر رہا ہے، کچھ ذہنی طور پہ کوئی بندہ لگتا ہے کوئی مفلوق ہو چکا ہوا ہے، اس جنگ نے اس کو پاگل کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ یہ وہ ٹرمپ، لوگ یہ بھی کہنے شروع ہو گئے کہ یہ وہ ٹرمپ ہی نہیں ہے جو پچھلے دور میں تھا، یہ کوئی اور ہی چیز مخلوق بن گیا ہے۔ میرا خیال ہے اس کو نتن یاہو نے نا اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ جو بچوں والی حرکتیں، کوئی سنا اس کو کوئی ڈیمنشیا کا بھی پرابلم شروع ہو گیا ہوا ہے، تو بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں، اور ایسے بندے کا پریزیڈنٹ بننا جو ہے امریکہ کا، یہ بڑا الارمنگ ہے۔ جو الارمنگ کیا، اب آپ کو نظر ہی آ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ جو کر رہا ہے، دنیا کے ساتھ جو کری جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھی کنڈی اندروں بند کی تھی، میں باہروں بند کر دیں گا، یعنی اس قسم کی اس کی بندے کی گیم ہے۔ اب مجھے جو خبریں ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ اس وقت جو ثالثی پاکستان کروا رہا تھا، اس میں پاکستان کو جو ہے نا اپنا اعتماد کھو چکا ہے، پاکستان کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہوئی ہے بالکل بھی۔ اور اس کے لیے اب یہ باتیں کرنی شروع کر دی ہمارے میڈیا، پاکستان کا جو میڈیا ہے، جو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا جو بھی ہے، وہ ایران کو الزام دینا شروع کر دیا ہلکا ہلکا، کیونکہ آصم منیر صاحب اپنے سے اتار رہے ہیں اور وہ ایران کے اوپر پھینکنا شروع کر دے ہیں۔ پھر ایران نے کہا کہ جی ہماری ساری باتیں جا کے آصم منیر جو ہے وہ ٹرمپ کو نہیں بتاتا، بیچ میں سے باتیں رکھ رہا ہے۔ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے جی کہ اس کو رپورٹیں آ رہی ہیں جی کہ یہ آپس میں لڑے ہوئے ایرانی سپلٹ ہیں اندر سے، وہ ایک جگہ ہوں گے تو پھر بات ہوگی۔ یعنی ایک عجیب قسم کی کھچڑی بنا کے رکھ دی ہے ٹرمپ نے، اور ٹرمپ کے نلت دلہ آصم منیر اور شہباز شریف یہ بھی ساتھ میں لگے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ نے ایران کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایران کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ایران کے بچے مرے ہیں، بچیوں کو مارا گیا ہے، ایران کے اوپر پہلے آپ لوگوں نے حملہ کیا ہے جس کی کہ بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی، کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اپنے ذاتی خیال میں جو اس کو اینالائز کر سکا ہوں، جو میں دیکھ چکا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایکسٹینشن ہے۔ اگر آپ آج سے 1947 کا اسرائیل کا نقشہ دیکھیں، فلسطین کا نقشہ دیکھیں اور آج کا نقشہ دیکھیں، تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا، یہ نقشہ آپ کو بے شمار جگہ پہ ملے گا، واضح طور پہ نظر آئے گا کہ انہوں نے آہستہ 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 قبضہ کیا ہے، ایکسپینڈ کیا انہوں نے اپنے آپ کو، اور وہ ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے لبنان پہ، اب دیکھیں لبنان کے اوپر حملہ جو انہوں نے کرنے کا شاید اتنا ان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن لبنان کے جس بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے وہ بھی اسی چیز کا ایک حصہ ہے کہ آپ لوگوں نے، اسرائیلیوں نے گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ اب یہ جو جنگ ہے، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اسی کے لیے انہوں نے امریکہ سے کروایا۔ اب اس میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ زیادہ لمبی ہوگی، کیونکہ دنیا ساری کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ انگلینڈ میں ہمیں پریشر فیل ہونا شروع ہو گیا، آئل کی پرائسز میں ہمیں پریشر فیل ہو رہا ہے، دنیا ساری کو پریشر فیل ہو رہا ہے۔ اب ایسے میں، اور آپ کو پتا یو اے کا تو بالکل ستیہ ناسی ہو گیا نا، ان کا تو رہ ککھ نہیں گیا، یعنی ان لوگوں کا اس وقت کھانا پینا بھی باہر سے آتا ہے، پانی ان کا باہر سے آتا ہے، پانی کا پلانٹ ان کا ہے تو صحیح، لیکن اس کا پھر بھی ایک بڑا حصہ باہر سے آتا ہے۔
تو ان کو تو وہ تو ایک صحرا ہے، ان کی جو خوراک ہے وہ تو باہر سے آتی ہے. اسی طرح عمان کو لے لیں، ان تمام ایریا پہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان کی جو حالت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو لمبا لے کے چلیں، اور نہ ہی ان کی پوزیشن ہے یورپ کی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ اتنی لمبی ہوگی، لیکن اس کے باوجود جو امریکہ اپنے ارد گرد جو اسلحہ اکٹھا کرتا جا رہا ہے وہ اس سے کوئی بعید نہیں ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ یہ کریں گے، لیکن جس لیول کا وہ ارد گرد ایران کے ارد گرد جو اپنی افواج کو جمع کر رہے ہیں اور جس قسم کی پاور اکٹھی کر رہے ہیں، وہ لگتا ہے یہی ہے کہ ملیاں میٹ کرنے کا کسی حد تک پروگرام ہے ان کا. لیکن اب ایک بیچ میں خبر یہ بھی آئی ہے کہ ٹرمپ کو اپنی جو سینٹ ہے، کانگریس سے منظوری لینی پڑے گی اس جنگ کی، کیونکہ 6 ہفتے تک وہ چلا سکتا ہے یا 8 ہفتے تک سمجھے لگ دے کس طرح کا وہ چلا سکتا ہے، اور ہفتہ باقی ہے اور وہاں پہ وہ لے کے جائے گا. اور یہ بھی ایک قیاس کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید اسی انتظار میں تھوڑا سا لٹکا ہوا ہے کہ وہاں سے جواب آ جائے گا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی تھی، اس کے اوپر بات نہیں آئے گی. یہ ایک سیف ایگزٹ بھی چاہ رہا ہے، ٹرمپ سیف ایگزٹ چاہ رہا ہے اس جنگ سے بدلنے کے. اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ساڈا کچھ ہوئے، ہمارا جائے نہ جائے، ایران کو ختم کر دیں، مسلمانوں کو ختم کر دیں، ہم نے اپنا ملک بڑا کرنا ہے. اس میں پاکستان یہ چاہ رہے ہیں ہماری حکومت لمبی ہو جائے، اور اس بات کی انڈورسمنٹ جو ہے چینل 4 پہ جو عمران خان وہ اس طرف چلتے ہیں. عمران خان کے بیٹوں کے جو چینل 4 پہ جو انٹرویو دیا اس سے بھی اس بات تصدیق ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو حکمران ہے وہ اپنے اقتدار کے بڑھاوے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. عمران خان کے بیٹوں نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی تھی، ہم جا کے وہاں لوگوں کو ملے واشنگٹن میں، ہماری بات چیت چل رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا تھا. ایسے میں عاصم منیر نے اور شہباز شریف نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ جو ہے وہ شاید ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی گیمیں کھیلی ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے شہباز گل صاحب نے بھی اس کے اوپر ذکر کیا کہ انہوں نے ایسی ویڈیوز بھیجی ہیں کہ جی امریکہ کے خلاف ہیں، یہ سارے کے سارے امریکہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، یہ امریکہ کے خلاف ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے ہر چیز داؤ پہ لگا دی. عاصم منیر صاحب نے ہر ایک چیز داؤ پہ لگا دی. انہوں نے اٹھا، انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ کو ہم نوبل پیس پرائز دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، انہوں نے کہا سلوٹ کر دیں گے. تو بے شمار انہوں نے ایسا کام کیا جو کہ اپنے بچاؤ کے لیے، اور یہ اس بات کی طرف اشارے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے مڈل ایسٹ والی، اس میں سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. وہ ہر بندہ اپنا مفاد لے کے بیٹھا ہوا ہے. عاصم منیر کو اپنا ہے، شہباز شریف کو اپنا ہے. اور لیکن ایک بات میں آپ کو مجھے اب یاد آ گئی بیچ میں، یہ کریں دیکھیں عاصم منیر نے ثالثی کہاں سے سٹارٹ کی ہے. عاصم منیر صاحب نے ثالثی جو سے پہلے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جنہیں جانا نا ایران چلا جائے، ایڈی دم تکلیف ہے اتنے کو نہیں رہنا، اتنے کو بولیا لطر پھرن گے، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. یہ انہوں نے گفتگو کی تھی ایرانی ایشیاؤں کے ساتھ. اس کے بعد یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ٹرمپ صاحب ان کی ڈیوٹی ثالثی کے لگا دیں گے، تو ان کو ثالثی کرنی پڑ گی. اب مجھے ایک بات بتائیں، جب اس قسم کی باتیں کر کے کسی کے گھر جا کے مذاکرات کے لیے جائیں گے تو آپ کو پہلے بہت ٹائم لگے گا اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ بھائی جان مجھے میں نے پہلے بات کی تھی وہ کچھ کسی اور پیرائے میں تھی، وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا. وہ آپ کو بہت صفائیاں دینی پڑ جائیں گی. اس کے بعد جا کے آپ ثالثی والے کریکٹر میں رول میں آپ نے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور جو چیزیں آ رہی ہیں ان سے تو اب یہی پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. اچھا جی، واپس آئے عمران خان کے بیٹوں کی طرف. بچوں گلا انج کر کے گل گھوم گئی ہے. عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ انہوں نے جو انٹرویو دیا، اگر آپ اس انٹرویو کو غور سے سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دے گیٹ سو مچ نالج. ان کی اس میچورٹی کے ساتھ انہوں نے انٹرویو دیا، اس میچورٹی کے ساتھ انہوں نے عمران خان کے جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کو ڈیفینڈ کیا، عمران خان جو کہنا چاہ رہا اس کو ڈیفینڈ کیا، یونائٹڈ نیشن میں جو اس کے بارے میں معاملات ہیں ان کو ایکسپلین کیا. انہوں نے عمران خان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں، کرپشن کے جو چارجز ہیں ان کو ایکسپلین کیا، ان کو ڈیفینڈ کیا، اور بڑے خوبصورت طریقے سے کیا. اور ان کی گفتگو سے مجھے یہ لگا ہے کہ یہ واقعی عمران خان کے ہی بیٹے ہیں. یعنی مطلب ظاہر ادے بچے نے، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ان کے اندر وہ مجھے چیز نظر آئی ہے آج اس انٹرویو میں، خاص طور پہ بڑی دیر پہ ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کی جو طلب ہے اپنے باپ سے، جو ان کی محبت ہے اور جو اس کو ملنے کی خواہش ہے، وہ بڑی شدت سے اختیار کی جائے. تو اس میں انہوں نے تمام واضح طور پہ خطرات کا اشارہ دیا ہے، اور واضح طور پہ برٹش گورنمنٹ کو بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ برٹش گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی اس بات پہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ ہم جا کے عمران خان کو اپنے باپ کو مل سکیں. ان کی گرفتاری کے خدشات ہیں، ان کے اوپر باتیں کی گئی ہیں ان کو ارسٹ کی جانے کا. تو انہوں نے ساری انڈیکیشن وہ شو کی ہیں جو کہ ان کے والد صاحب سیدھی سیدھی گل کرتے سن، انہوں نے سیدھی سیدھی کی تھی. برطانیہ کی شہری ہوتے ہوئے بھی
انہوں نے کوئی لیگی لپٹی نہیں رکھی ہے اور بڑا صاف صاف بات کی، اور یہی ایک طریقہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ موریشیت یہ ہے، میرے منہ نہیں چڑھا دیا، موریشیت جو بھی ہے وہ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بیٹے ہی دفاع کر رہے ہیں، بہنیں ہی دفاع کر رہی ہیں، ساڈے والوں تے کوئی بندہ نہیں بولتا، نہ کوئی بولتا، نہ کوئی چین کرتا۔ ہمیں تو چین کرنے کی بھی سزا ملتی ہے، چون کرنے کی بھی سزا ملتی ہے تحریک انصاف کو، اور یہ صورتحال ابھی ہے۔ اچھا جی، پومسٹ ہے ایم اے ملک ہے یا کیا ان کا نام ہے، ملک صاحب ہے کوئی، انہوں نے کچھ باتیں کی بڑی زبردست، بڑی ہارٹ کیا کہنا چاہیے، دل برداشتہ قسم کی باتیں کرتی ہیں مریم کے لیے اور بلاول کے لیے۔ مریم کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ان کے ہاتھ میں کوئی لکیر نہیں ہے، ان کے وزیر اعظم بننے کے چانسز کوئی نہیں ہے، تے مریم ہن جی نا وہ انہیں کی پالش کرے، انہیاں کی چیزاں چک چکا کے رکھے جتنا وہ کر سکتی ہے، وہ جہاں تک پہنچ چکی ہے یہ ان کے مطابق یہ یہاں تک ہی ان کا ہے سفر، اس کے آگے کا ہے ان کا وزیر اعظم بننے کا اگر وہ خواب ہے تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ بلاول کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ بلاول کی شادی ہوگی اور اسی سال ہوگی، رواں سال میں ہو جائے گی، اگلے سال 1.5 سال تک تو ان کی شادی ہونے والی ہے، اور وہ بھی وزیر اعظم کے ایسا ہے تو ان کے ستارے ان کی لکیریں جو ہیں، ہاتھ کی جو لکیریں ہیں وہ نہیں بتا رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے گا۔ میں میرے دیکھنا میرا ہے تو صاحب پتہ تو بارہ اینیوے پوچھنے میں کوئی حرج تو نہیں، ایسے تو جانے ہیں۔ اچھا مجھے یاد آ گیا، میں نا پاکستان تھا جب میں، تو یہاں آنے سے پہلے 18-19 سال عمر تھی ہماری، ینگ تھے، تو ہم تمام دوست چلے گئے، تو میں نے جا کے وہاں پہ بندے کو ہاتھ دکھایا، تو اس نے مجھے کہا جی کہ تمہارے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی، تو میں بڑا پریشان گڈی، میں غریب آدمی سائیکل سے پھرنے والا بندہ، میرے کو اتنے گڈیاں آنیاں نے، اسٹوڈنٹ تھے، سائیکل ہوتا تھا تو اس پہ ہم اسی پہ گھومتے تھے، تو بہرحال اینی وے تو سر ایک ٹائم آیا کہ واقعی آگے پیچھے بہت ساری گڈیاں ہو گئی ہیں، تو باتیں دیر سے پوری ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی ایک فنکاری ہے، ایسی طرح میں نے آپ کو بتا دی۔ لیکن یہ بلاول کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ اگر بلاول کے بعد ان کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بختاور بن جائے، اور مریم کے بھی شاید یہ صورتحال ہو کہ مریم کو وزیر اعظم نہ بنے تو مریم کا کوئی کزن بن جائے، چاچا جی کا منڈا بن جائے، یا انہوں دا ببلو بن سکتا ہے وزیر اعظم۔ لیکن یہ کوشش کریں گے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی پراپر قسم کا نا لینا چاہیے، اردلی بڑا پراپر قسم کا چاہیے، تو شہباز شریف کے بعد ان کی میں شاید اس میں وہ جراثیم ہیں اس لیول کی، شاید وہ ہاتھ میں لکیریں نہیں ہیں جس طرح کہ انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب نے۔ برانی میں اجازت چاہوں گا سر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔